السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمران قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سیاست۔ سیاست کا ملک پاکستان میں کیا مطلب لیا گیا ہے؟ در حقیقت سیاست نام ہے عبادت کا، سیاست نام ہے حب الوطنی کا، سیاست نام ہے محبت کا، سیاست نام ہے ظلم کے آگے کھڑے ہو جانے کا۔ مگر بدقسمتی سے ہم نے سیاست کو جو نام دیا ہوا ہے وہ ہے کہ ہم نے خود ظلم کرنا ہے، ہم نے کرپشن کرنی ہے، ہم نے لوگوں کے اوپر دھونس جمانی ہے اور ہم نے پروٹوکول حاصل کرنا ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں سیاست کچھ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جنہوں نے بکواسیات میں اور الزامیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، چاہے پھر وہ کسی پارٹی سے ہوں، چاہے وہ کسی ادارے سے ہوں، چاہے وہ کسی حلقے سے ہوں۔ یہاں پر خواتین کو سیاست کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے کردار پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، چاہے پھر وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوں، چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں یا بشریٰ بی بی ہوں۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں نے عورتوں کو ہی ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ ہم اس طریقے سے الزام تراشیاں کر کے تو لوگوں میں مقبول ہو جائیں گے، مشہور ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج تو ایک حد ہی ہو گئی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے جنہوں نے بکواسیات اور الزامیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، جو ڈاکٹر آف بکواسیات اور ڈاکٹر آف الزامیات ہیں، انہوں نے بیوہ ارشد شریف صاحبہ کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے کہ وہ دوران عدت نکاح کر رہی ہیں۔ تو کہنا صرف یہ تھا کہ اب ہمارے ادارے خاموش ہیں، اب ہمارے اداروں نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور کانوں میں سیسا ڈالا ہوا ہے تاکہ ان کو نہ کچھ نظر آئے، نہ وہ کچھ سن سکیں، اور نہ ہی ہمارے حکمران جنہوں نے غداری کے مقدمے کروانے میں دیر نہیں کی، کہ انہوں نے لوگوں کے اوپر شراب کے پرچے کروا دیے، انہوں نے لوگوں کے اوپر غداری کے مقدمے کروا دیے، صحافیوں کو اپنے نشانے پر رکھا اور سیاستدانوں کو اپنے نشانے پر رکھا۔ تو ناظرین، کیا ان تک یہ آواز نہیں پہنچ رہی ہے؟ ان کو یہ خبریں نہیں مل رہی ہیں؟ کیا ہمارے اداروں کو یہ خبریں نہیں مل رہی ہیں؟ ہماری عدلیہ کو یہ خبریں نہیں مل رہی ہیں؟ کیا ایف آئی اے کو ہماری یہ باتیں نہیں پہنچ رہی ہیں؟ اور کیا ہمارے کو یہ خبریں نہیں پہنچ رہی ہیں؟ مگر مجال ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی بیان آیا ہو، کسی کی طرف سے کوئی مذمتی بیان آیا ہو کہ یہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے۔ ناظرین، ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس کی شفاف تحقیقات کروائیں اور جو ملزم ہیں، جو مجرمان ہیں، جنہوں نے ایسی گھنونی افواہیں پھیلائی ہیں، ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ لیکن نظر تو یہی آ رہا ہے کہ جن کو حکومت کی سرپرستی ہو، جن کو اداروں کی سرپرستی ہو، تو وہ کمیشن بھی ردی کا ڈھیر بن جاتے ہیں، وہ کمیشن بھی دفن ہو جاتے ہیں، وہ کمیشن بھی خاموش ہو جاتے ہیں، یا پھر کمیشن جا کے تو ارشد شریف جیسے کمیشن جو مقرر ہوئے تھے تو وہ سیر سپاٹے کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ تحقیق بھی اس طریقے سے ہی ہوگی، مگر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں، ہم باتیں حکمرانوں تک اور اداروں تک پہنچاتے رہیں تاکہ ان کے ضمیر جاگیں، ان کے مردہ ضمیر جاگیں، تاکہ ملک میں عورتوں کی عصمت دری نہ ہو، ان کے کردار پر انگلی نہ اٹھے، اور ایسے سیاستدانوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے،
ایسے لوگوں کو سزائیں دی جائیں جو اس طرح کے گھنونے الزامات لگاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔